ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری پسند ناپسند، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارے روزمرہ کے معمولات و رسومات اور تقریبات، ہماری تعلیم و تربیت، پیشے اور کاروبار، یعنی ہمارا پورا لائف سٹائل آخر کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یہ جو سورۃ الزخرف کی 36ویں اور 37ویں آیات ہے نا، جن میں اللہ رحمان الرحیم کی جانب سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر کو نظر انداز کر دے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ہمدم بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ تو سامعین، یہ قرآنی آیات ہمیں ایک نگاہ اپنے ایٹیٹیوڈز پر ڈالنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ ہماری زندگی کس قدر مطابقت رکھتی ہے ان سے، یعنی اکثر و بیشتر چاہنے کے باوجود ہم زندگی کے معاملات میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے یا غور کرنے کا موقع بھی کم ہی ملتا ہے کہ ہم اس زندگی کے ساتھ آخر کر کیا رہے ہیں۔ روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور پھر عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور دن گزر جاتا ہے، پھر بھی دسیوں کام رہ جاتے ہیں۔ اصل میں زندگی ہو ہی کچھ ایسی گئی ہے، اور جیسے اس کے ہم سے مطالبے ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نہ وقت ہی بچتا ہے نہ انرجی۔ اب بندہ اس دنیا سے اوپر اٹھ کر دیکھے بھی تو کدھر، اور یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو گیا، بلکہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت۔ آپ کو وہ ابلیس کا چیلنج یاد ہے نا، جو اس نے اللہ رب العزت کو دیا تھا کہ مجھے مہلت دے کہ میں ہر سیدھے راستے پر، ہر موڑ پر تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے بیٹھوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا نافرمان پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی تھی کہ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تیری باتوں میں نہ آئیں گے، اور جو آئیں گے تو میں تجھ سمیت سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم کبھی خود کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے۔ پہلے تو ہمیں سب سے بڑھ کر یہی بھرم رہتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تو کفار کے متعلق اتاری ہیں۔ مگر اگر ہم ذرا سا بھی اپنی زندگی بلکہ اپنے لائف سٹائل پہ دھیان دیں گے تو یہ بہت آبویس ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کس طرح کفار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری پسند ناپسند، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارے روزمرہ کے معمولات و رسومات اور تقریبات، ہماری تعلیم و تربیت، پیشے اور کاروبار، یعنی ہمارا پورا لائف سٹائل آخر کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہی نا کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے تابع ہیں جو رحمانی تو ہرگز نہیں، تو پھر یقیناً ہمارے خالق کے کہنے کے مطابق شیطانی ہوگا۔ مگر ہم اس جانب نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمارے مفادات پر کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی حد تک تو ضرب پڑتی ہی ہے۔ کیا ہم بہت کچھ ایسا نہیں کر رہے جو کافروں کا طرز زندگی ہے، اور پھر سونے پر سہاگا ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکسپلسٹلی یعنی واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو ان پر ایک شیطان مقرر کر دیا جائے گا جو کہ ان کا مستقل ساتھی بن جائے گا۔ یہاں رحمان کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنا کوئی اور ایٹریبیوٹ، کوئی دوسرا وصف نہیں بیان کیا، بلکہ اپنا مرسیفل ہونا، اپنی رحمانیت، ٹو بی مور پریسائز، اپنی رحمت کو ظاہر کیا۔ ذرا سوچیں، کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اس سے محروم رہ جائے؟ مگر عام طور پر کیا یہی نہیں ہو رہا؟ ہم اس کا ذکر یعنی اس کا خیال، اس کا ڈر اور اس کی والنٹری عبادت یعنی روزمرہ کی نمازیں چھوڑ نہیں دیتے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں سب کچھ بہت سموتھ رہے گا، زندگی بہت خوب چلے گی، اور پھر جب زندگی ڈگمگانے لگتی ہے تو ہم دنیا جہاں کے مسائل کو اس کا سبب بتانے لگتے ہیں، یعنی پرابلم کو جڑ سے پکڑنے کے بجائے ناک سے پکڑنے لگتے ہیں۔
ہے نا مزہ کا قیس سی بات. یہ وہی بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان دا ویری نیکسٹ ورس یعنی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 37 میں کیا تھا کہ پھر وہ شیطان ہمارے لیے سیدھی اور سچی راہ یعنی صراط مستقیم کی رکاوٹ بن جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. یہ انسان کی مجبوری ہے کہ one has to choose voluntarily between the two positive or negative routes. یعنی اسے منفی یا مثبت دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہی پڑتا ہے. وہ کسی ویکیوم یا کسی گرے ایریا میں نہیں رہ سکتا. That area has to be black and white. اور اس لیے اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ڈلی ڈالی کرتا ہے تو ایونچولی اس کا انجام شیاطین کے ساتھ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سلولی اینڈ گریجولی غلط راستے، برائیاں اور گناہ اسے انگلف کر لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں بے حد غیر محسوس طریقے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک واضح مثال ہمیں ارد گرد اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے. برائیاں اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ اکثر و بیشتر تو برائیاں لگتی ہی نہیں. یہ اب نارمز اینڈ کسٹمز میں شامل ہو گئی ہیں. دنیا میں یہ نظام، یہ سسٹم یوں ہی نہیں بن گیا بلکہ اسے خاص طور پر بلڈ اپ کیا گیا ہے. ابھی حال ہی میں جو ایپسٹین فائلز کا ایشو سامنے آیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی گواہی نہیں؟ دنیا کی ساری ہائی فائی پرسنالٹیز جو آخرت کے کانسیپٹ کو محض کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی ساری انرجیز اینڈ ایبلٹیز بروئے کار لا کر اسی دنیا کو خوب سے خوب تر بنانے میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا یہ شیطان کے تسلط سے محفوظ ہیں؟ کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے نہیں چل رہے؟ اور وہی شیطان دن رات انہیں بہکا کر کبھی ایٹرنل لائف، کبھی انڈسٹرکٹیبل بیوٹی، کبھی مائنڈ کنٹرول اور ایسے ہی سارے جھانسے دے کر دنیا میں ظلم و زیادتی اور گناہوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں. اور یہی لوگ جو پہلے بھی دنیا کی پلاننگ میں مصروف تھے اب بھی مصروف رہتے ہیں. اپنے تمام تر علم اور محنت کے باوجود جب انہوں نے اپنے خالق کا راستہ چھوڑ دیا اور کفر و شرک کو اپنا لیا، اپنے کام، اپنی ترقی پر غرور و تکبر کر کے دیگر انسانیت کو خود سے کمتر سمجھا، تو پھر اب وہی شیطان اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کا سرپرست بن گیا. دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی طرح اپنی منمانی کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی ان آیات مذکورہ کے مطابق شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو پھر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان مذکورہ آیات کی گواہی نہیں؟ اور ہم ہیں کہ اللہ کا کلام براہ راست اپنے ساتھ رکھ کر بنا سمجھے بنا جانے بوجھے ان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. وہ علم جو اللہ نے انسانیت کے لیے یکساں مہیا کیا تھا، انہوں نے اسے اپنا لیا اور ہم نے وہ علم کا مشکل راستہ چھوڑ کر خود کو محدود کر لیا. نہ اللہ کا نازل کیا ہوا مکمل علم حاصل کیا، نہ دنیا کا دیا ہوا علم حاصل کیا، بلکہ بس عیش و آرام کے پیچھے خوار ہو کر ان کی پیروی شروع کر دی. وہ جو دنیا کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں خود بھی شیطان کے پیروکار بن گئے اور ساری دنیا کو بھی اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے رہے. آج ہم بھی کیا وہی نہیں کر رہے؟ انہی کی پیروی جن پر شیطان مسلط ہیں. تو کیا ہم ان شیاطین سے بچے ہوئے ہیں؟ ہم نے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام چھوڑ نہیں دیا اور شیطان کا ترنے والا نہیں بن گئے؟ سوچیے گا ضرور اور اسی کی روشنی میں اپنی اپنی راہ متعین کرنے کی کوشش کیجیے. کیا ہم جو انہی یک طرفہ دنیاوی بنیادوں پر خود کو بہت مینٹلی اینڈ ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ انلائٹنڈ اینڈ ویل ایکسپوزڈ سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ ہی اپنے بارے میں کر سکتے ہیں. مگر اس سارے پس منظر میں ہم جب تک تائب ہو کر واپس ریورٹ نہیں ہو جاتے، اس بے پناہ رحیم و کریم اس رحمان کے حقیقی بندے نہیں بن جاتے، تب تک بچت کا کوئی کانسیپٹ، کوئی چانس نہیں. اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنی رحیم و کریم ہے کہ ہمیں اوپن آرمز سے ویلکم کرتے ہیں اور ماضی کے خطاؤں اور گناہوں کو ڈیلیٹ کر کے صرف ہماری آج کی کوشش دیکھتے ہیں. تو اچھی امیدوں کے ساتھ نصرت جہاں ناز کو اجازت. اللہ نگہبان.